السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلی قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتهم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر وأنذر عشيرتك الأقربين صلاة نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الشعراء کی سورہ 26 نمبر کی آیت نمبر 214 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں
درود پڑھیے گا سلام۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی زبانی بے زبانی کے ساتھ اپنی منہ بولتی زبان سے کہا۔ اس طرح تو میں نہیں درود پڑھیں سلام۔ ایک بار پھر درود پڑھیے گا سلام۔ فکرہ میں اللہ محمد فکرہ میں پھر ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ رہ سکیں۔ اس آیت میں اللہ نے اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اپنی منہ بولتی زبان سے کہا۔ یعنی ناطق قرآن، رسول دو جہان، مربی کل ایمان، بطول کے بابا جان سے کہا۔ درود پڑھیے گا سلام۔ بیٹا ایک قدم آگے تاکہ پیچھے حضرات بیٹھ سکیں۔ آگے آگے شادی آپ آگے آ جائیں تاکہ یہ بچے سائز میں ہو جاتے ہیں۔ آ جائیں ذرا آگے آ جائیں تشریف لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، جزیدیت، جزیدیت، اور محمد و آل محمد بلند السلام۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے، اپنے قریب سے، دیکھیں اب مجھے آپ ڈسٹرب نہ کریں، میرے مزاج سے آپ واقف ہیں، جیسا ماحول ہے مجھے پڑھنے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے حبیب سے، اپنے قریب سے، اپنے مجیب سے، اپنے مزمل سے، اپنے مدثر سے، اپنے یاسین سے، اپنے طٰہٰ سے، اپنے مجتبیٰ سے، اپنے مصطفیٰ سے، اپنے وہاں کے آمد یہاں کے محمد سے درود پڑھیے گا سلام۔ ارشاد فرمایا، پہلے یہ بھی بیٹا ایک بار سیٹ کر لو میرے چاند، ایک بار سیٹ کر لو، ہاں جتنی دیر لگاتے ہو ایک بار سیٹ کرو۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت پہلی آیت کے نزول کی، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ہے پہلی وحی، یہ ہے پہلی آیت جس میں اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اقرأ۔ اقرأ ہے صیغہ امر، یعنی اللہ حکم دے رہا ہے کہ تو پڑھ۔ پڑھنا جانتا تھا تو اللہ نے کہا۔ توجہ فرمائیے آپ نے میری بات، میں اسے پھر ذرا آرام سے عرض کرتا ہوں کہ لفظ ہے اقرا، یہ صیغہ بنتا ہے امر کا، یعنی اللہ ہمارے رسول کو جبرائیل کے ذریعہ سے یہ امر دے رہا ہے کہ اقرا، اے میرا حبیب تو پڑھ۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا تو اللہ تو کہہ رہا ہے پڑھ۔ اچھا، جو بزرگوار، جو میرے جوان بیٹے، میرے
ایمانی روحانی بھائی خاموش ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایک فکرہ اور دے رہا ہوں۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ سب نورانی چہرے والے کہاں تک میری بات لیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ رسول نے وصال کے وقت ارشاد فرمایا تھا کہ قلم دوات اور کاغذ لے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ نہیں پہنچے، آپ میری بات تک نہیں پہنچے۔ دیکھیں پھر سنیں، رسول پاک نے اپنے وصال کے وقت اپنے پیارے پیارا حاضر صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ قلم دوات اور کاغذ لے آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ اب رسول کے اس فرمان پر یہ کہا گیا، وہ کہا گیا، وہ کہا گیا، یہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو فوراً کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تو آپ کیا لکھ کر دیں گے؟ بہرحال اللہ کے پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال بعد یہ آیت نازل فرمائی، یعنی پہلی وحی کے نازل ہونے کے 3 سال تک رسول پوشیدہ خفیہ ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کر تبلیغ کرتے رہے، کبھی اس گھر میں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس گھر میں۔ 3 سال کے بعد حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب انذر، پھر سگا امر ہے، تو ڈرا میری جباریت سے، میری قہاریت سے، اور دعوت دین اسلام کے لیے تو اپنے قریبی لوگوں میں سے قریبیوں کو بلا۔ عشیرتک الاقربین، یعنی اپنے قریبی لوگوں میں سے، قبیلے کے لوگوں میں سے تو اپنے قریبیوں کو بلا اور ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دے۔ تو اب یہ حکم اللہ نے بخشا ہمارے رسول کو کہ تو ڈرا، تو بلا، تو ان کو دعوت دے۔ اب پہلی کتاب کا عزیز بچوں، بابا جی میری طرف دیکھیں، آپ میرے ماحول سے واقف ہیں، مجھے سنتے رہتے ہیں، اگر اس طرح کریں گے تو میں نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو میرا حبیب اللہ نے حکم دیا رسول کو کہ میرا حبیب تو اپنے قریبیوں کو بلا اور ان کو دعوت تبلیغ اسلام دے۔ اب میرے اہل سنت بزرگ بھائیوں کی چند کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کا نام ہے تاریخ کامل جلد نمبر 2، دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ طبری جلد نمبر 2، تیسری کتاب کا نام ہے تاریخ ابو الفدا، چوتھی کتاب کا نام ہے سیرت ابن ہشام، پانچویں کتاب کا نام ہے کنز العمال جلد نمبر 11، اور اسی طرح باقی کتابیں ہیں۔ اللہ نے رسول سے کہا کہ تو قریبیوں کو بلا اور اسلام کی طرف دعوت دے۔ رسول نے 13 سال کے علی سے کہا، بیٹا نیچے کرو، نیچے کرو، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر میری بات سمجھ، رسول نے 13 سال، صرف 13 سال علی سے کہا کہ علی جاؤ، جا کر ہاشمیوں کو بلا کے لے آؤ۔ پتہ چل گیا قریشی اور ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ جو بات ملے میں کیا کروں؟ پتہ چل گیا نا قریشی قبیلہ اور ہے، ہاشمی خاندان اور ہے، تو جنہیں رسول دعوت میں نہیں بلا رہا انہیں رسول کا وارث کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ اسی طرح ڈھیلا ڈھیلا آپ نعرہ لگائیں گے، فرمائی صاحب سمجھ میں آئی ہے؟ جہاں
समझा दूंगा। तो अब रसूल पाक ने, देखिए मेरी बात ज़हनों में रहे, अल्लाह फरमा रहा है अनज़िर, तू बुला, रसूल फरमा रहे हैं अली से कि अली तू बुला कर ले आ। और साहिबान इल्म आपके इलाके में वो मैं पहली मर्तबा आया हूँ, लेकिन आप सब जानते हैं और मैं सब चेहरे पहचानता हूँ, अक्सर मजालिस में इस इलाके में देखता रहता हूँ। मैं आपको मैं यहाँ एक फिक्रा देना चाहता हूँ। पूरी तारीख इस्लाम खंगालने के बाद शिया है या गैर शिया है, जो मेरी तकरीर सुन रहा है वो अपने उलमा से राब्ता कर सकता है। पूरी तारीख इस्लाम गवाह है कि जब रसूल ने अली से कहा कि अली तू हाशमियों को बुला के ले आ, नाम नहीं बताया, अभी भी आपने तवज्जो नहीं की, नाम नहीं बताया कि फुला बिन फुला को, फुला बिन फुला को, फुला बिन फुला को अली बुला के ले आ, नाम नहीं बताया। या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी माफ अर्ज कर रहा है, अली है सिर्फ 13 साल का, जलसा है बड़ा बुनियादी तबलीगी जलसा, कम अली को नाम तो बताओ कि किस किस को बुलाना है। जवाब मिलेगा पगले खामोश, नाम तो तब बताता जब अली के और मेरे इल्म में फर्क होता। मदीनतुल इल्म, लगा लेना, लगा लेना। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, ये साहब एक मरहला था। अब मेरे साथ साथ तवज्जो रहे, जो समझ रहे हैं सब समझ रहे हैं, इसीलिए अब मैं दूसरा मरहला ले रहा हूँ। ये है इस्लाम की पहली बुनियादी तबलीगी दावत इस्लाम, यानी पहला जो इस्लाम का तबलीग इस्लाम के एतबार से खुल्ला जलसा हुआ है, वो ये पहला जलसा हुआ है। अच्छा हुआ कहाँ है भाई? जो तारीख का बानी होता है हमेशा जलसा उसी के घर से होता है। बड़ी मेहरबानी जो आपने फिक्रा ले लिया। जो किसी तारीख का बानी होता है जलसा उसी के घर से शुरू होता है। अब आप सब शिया सुन्नी भाई घरों में जाके इंसाफ कीजिएगा। मैं सिर्फ शिया हजरात के लिए नहीं पढ़ा करता, मैं तमाम साहिबान इल्म के लिए पढ़ता हूँ कि वो अपने मकाम पर जाकर सोच सके। ये है पहला जलसा और इस जलसे की कामयाबी के इन्हिसार पर, दारो मदार पर, कयामत तक के लिए इस्लाम की तबलीग का दारो मदार है, इन्हिसार है। तो अब ये जलसा हो रहा है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से हो रहा है ना। तो जब अल्लाह के हुक्म से हो रहा है तो फिर हमें बताया जाए कि किसके घर में हुआ। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मैं क्या पढ़ गया। अब जान फिर आराम से, इस्लाम का पहला तबलीगी जलसा हो रहा है मक्का में। और हमेशा जब भी कोई मंशूर पहली मर्तबा पेश किया जाता है तो ये मंशूर उस घर से जारी होता है जो इस मंशूर का बानी होता है। अब अल्लाह है बानी। वाह, सारे चुप कर गए, बशर आप भी चुप कर गए। अल्लाह है बानी। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। तो फिर ये जलसा किसके घर में होना चाहिए था? बानी के घर में, यानी बैतुल्लाह में। अल्लाह जैसे लामकान के मकान में, अल्लाह जैसे बेघर के घर में। लेकिन ये जलसा वहां नहीं हुआ बल्कि कहाँ हुआ?
کتب اسلامیہ گواہ ہے، اور خاص طور پر میں حوالہ دے رہا ہوں، جو میرے بچے سمجھ رہے ہیں، جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو اہل سنت اہل شیعہ تشریف فرما ہے، سب کے لیے میرا یہ حوالہ ہے۔ کتاب کا نام ہے سیرت الحلبیہ، جلد نمبر 1، یہ پہلی جلد ہے، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اسلام کا پہلا تبلیغی جلسہ بیت اللہ میں نہیں ہوا، اللہ کے گھر میں نہیں ہوا، خدا کے مکان میں نہیں ہوا، بلکہ یہ پہلا جلسہ کہاں ہوا؟ مربی رسالت مآب والد ابو تراب یعنی حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ بلکہ فکرہ بدل دوں، مربی کل ایمان، مربی کل ایمان، ناصر رسول دو جہان۔ اللہ کے فرمائے ہوئے ابو طالب جیسے جس کا نام اصل میں ہے عمران، یہ پہلا بنیادی جلسہ، یہ پہلا تبلیغی جلسہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر سے شروع ہوا۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، بات بڑی مشکل ہے لیکن میں دے رہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ میرا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے، لیکن میرا ایک اپنا ماحول ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ میں حوالہ دے رہا ہوں۔ جب رسول کو تبلیغ اسلام کا حکم ملا، اس وقت بیت اللہ میں 360 بت تھے۔ اب یہ بت کس کس قبیلے کے تھے میں اس وقت تشریح میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ میرے پاس حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے کتاب الاسنام۔ جو صاحبان علم ہے میرا ساتھ دیں گے، باقی جو بچے ذرا ساتھ نہ دے سکے میں ان سے معذرت خواہ۔ کتاب الاسنام، ابو المنذر ہشام کلبی اس کتاب کا مصنف ہے، جس نے اس کو لکھا ہے۔ یہ ہے ایک کتاب۔ دوسری کتاب کا نام ہے طبقات الامم۔ اس کتاب کو لکھنے والے ابن سعید اندلسی ہیں۔ یہ کتاب سن 1912 میں پہلی مرتبہ بیروت میں شائع ہوئی۔ اب میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، اس کتاب کے شائع کرنے والے ہیں حضرت علامہ نور محمد نور بخش تبکلی صاحب۔ یہ اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے سیرت رسول عربی۔ سن رہے ہو یا تھک گئے؟ سیرت، دیکھیں میں اپنی عادت سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں۔ سیرت رسول عربی، یہ کتاب پہلی مرتبہ دہلی میں شائع ہوئی تھی، بعد میں پاکستان میں آپ کے لاہور سے اور کراچی سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ اب ان تینوں کتابوں کے حوالے سے میں اس بھرے مجمع میں یہ تحریر پیش کر رہا ہوں۔ اپنی طرف سے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا۔ انہوں نے لکھا ہے، علامہ نے ترجمہ کرتے ہوئے، کہ کعبۃ اللہ جو خانہ خدا تھا وہ اس وقت بت خانہ بنا ہوا تھا۔ بابا جی ذرا دیکھنا میری طرف پڑے گا، یہ چونکہ بہت مشکل بات ہے۔ اور نصیر شاہ صاحب نے جیسے دعوت قبول کی، میں نے کہا یار میں تو وہاں کبھی نہیں گیا، تو کہنے لگے کیا مومنین آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، وہ ذکر نہیں سنا کرتے؟ تو میں حاضر ہو گیا۔ آپ ذرا خود بھی میری طرف متوجہ رہے، درود پڑھیں، صلوات۔ جب اسلام کی پہلی دعوت کا
رسول کو حکم ملا کہ کھلا تبلیغ کرو، تو اس وقت کعبۃ اللہ جو خانہ خدا تھا، یہ بت خانہ بنا ہوا تھا، اس میں 360 بت تھے، جن میں ہبل بہت بڑا بت تھا، اور کعبہ کے جوف میں یعنی زمین کعبہ کے درمیان جو زمین ہے اس میں یہ بت گڑا ہوا تھا۔ یہ بت بشکل انسان عقیق احمر کا یعنی سرخ یاقوت کا یہ بت بنا ہوا تھا، اس کا بایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ تو قریش کو چونکہ اسی حالت میں یہ بت ملا تھا، انہوں نے اس کا سونے کا بت، اس بت کے لیے سونے کا بازو بنا کر اس کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے سامنے 7 تیر رکھے ہوئے تھے، جن سے پجاری قرآن اندازی کیا کرتے تھے۔ اصحاب اور نائلہ یہ دونوں بت زمزم کی جگہ پر تھے۔ قریش ان کے پاس قربانیاں دیا کرتے تھے۔ اب میں ذرا پھر دہراتا ہوں، ساری تحریر نہیں، تھوڑی سی تحریر، کہ قریش کو یہ بت ہبل اسی حالت میں ملا تھا۔ ذکر کن کا ہے؟ قریش کا۔ یہ بت کن نے رکھا تھا کعبہ میں لا کر؟ قریش نے۔ اور پھر اسی کعبہ میں 2 بت اور بھی انہوں نے رکھے تھے، جن بتوں کے ساتھ ایک کا نام اصحاب اور دوسرے کا نام نائلہ تھا۔ یہ زمزم کی جگہ پر ٹکائے گئے تھے۔ تو یہ کنہوں نے ٹکائے تھے؟ قریش ان کے پاس قربانیاں دیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا یہ بت بھی قریش کے تھے۔ مجھے دکھ ہوا ہے، ابھی آپ متوجہ نہیں ہوئے، یعنی پہلے جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ بھی قبیلہ قریش کے تھے۔ یہ جو بت زمزم کے پاس رکھے ہوئے تھے یہ بھی قبیلہ قریش کے تھے۔ لات، منات، عزا، جنہیں یہ عرب بیٹیاں مانتے تھے، یہ بت بھی قریش کے رکھے ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کا ایک بت جس کا نام مناف تھا، وہ بھی قریش نے رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ قریش کے ایک ایک گھر میں ایک ایک بت موجود ہوتا تھا۔ جب بھی قریشی سفر کو جاتا تھا پہلے اسے پوجتا تھا، جب واپس آتا تھا پھر آتے ہی اسے پوجتا تھا۔ تبرکاً بس تحریر ختم ہو گئی، آپ نے سن لی، میں اب نکتہ دے رہا ہوں، آپ سے توجہ چاہتا ہوں۔ کعبہ میں جتنے بت تھے وہ قریش کے تھے۔ کعبہ میں جتنے بت تھے وہ قبیلہ قریش کے تھے۔ کسی کتاب سے ثابت نہیں ہوتا کہ خاندان بنی ہاشم کا بھی کوئی بت تھا۔ جتنے بت تھے وہ سب کے سب قریش کے رکھے ہوئے تھے۔ خاندان بنی ہاشم کا کوئی بت بھی موجود نہیں تھا۔ اور خاندان بنی ہاشم کے ہاشمی بت پرست ہوتے تو بت ہوتا۔ اسی لیے حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، واللہ ما عبد ابی ولا جدی عبد المطلب ولا ہاشم ولا عبد مناف سنمن قطو قیلا فما کانوا یعبدون قالا یعبدون علی دین ابراہیم متمسکین بہ۔ حضرت علی قسم کھا کر کہتے ہیں، واللہ ما عبد ابی، لوگوں مجھے رب اکبر کی قسم ہے، میرے باپ ابو طالب نے، میرے دادا عبد المطلب نے، میرے پردادا ہاشم نے آخر تک کسی نے کبھی بھی بت پرستی سے کام نہیں لیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر وہ وما کانوا یعبدون
سننا وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کالا کانو علی دین ابراہیم، جو ابراہیم کا دین تھا وہ میرے آبا و اجداد کا دین۔ اللہ کے شعر میں، اللہ کے شعر میں گرج کر کا فکرہ سننا۔ حضرت ابو طالب نے ابو لہب کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں اسکت کیا آورو، چپ کر جاؤ کانے۔ مانتا وہذا، تیری اوقات کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ یہ کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کون کون کون؟ یا سیدی، اے میرے سید و سردار۔ یار تسی توجہ نہیں کی، حضرت عبد المطلب جیسا سردار کا بیٹا ابو طالب جو خود سردار ہے، عبد المطلب کی دستار کا وارث ہے، عبد المطلب کی مسرت کا وارث ہے، جسے لوگ سید البطحاء کہتے ہیں، جسے لوگ سید المکہ کہتے ہیں، وہ اپنی گود کے پالے محمد سے کہہ رہا ہے قم یا سیدی، کھڑے ہو جاؤ اے میرے سید و سردار۔ یا جو ابو طالب محمد کو سردار مانے اسے تو کافر کہتے ہو، اور جو اپنے کیسا کہے ختم الانبیاء رحمت للعالمین، بلند سے بلند صلوات۔ سبحان اللہ۔ آپ کھڑے ہو جائیں، رسالت رب، اپنے رب کا پیغام پہنچائیں۔ اب رسول پاک کھڑے کھڑے سارا خطبہ پڑھ لیا، میں ساری کتابیں چھوڑ کر حوالہ دے رہا ہوں تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 2 سے۔ سارا خطبہ پڑھنے کے بعد رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں ایکم یواذرنی، تم میں سے کون ہے ایسا جو اس تبلیغ اسلام کے سلسلے میں آج میری مدد کا وعدہ کرے؟ جو بھی میری مدد کا وعدہ کرے گا، اب میں پھر کتابوں کے نام دے رہا ہوں تاکہ اس علاقے میں جو بھی میرا کیسر سنے اپنے علماء سے رجوع کر سکے۔ پہلی کتاب کا نام تاریخ کامل جلد نمبر 2، دوسری کتاب کا نام تاریخ طبری جلد نمبر 2، تیسری کتاب کا نام تفسیر ابن کثیر، چوتھی کتاب کا نام معارج النبوہ اردو میں جلد نمبر 2، پانچویں کتاب کا نام کنز الامال جلد نمبر 6، چھٹی کتاب کا نام الریاض النظرہ، ساتویں کتاب کا نام کفایت الطالب، آٹھویں کتاب کا نام تاریخ ابو الفدا۔ سن رہے ہو یا سارے ہی چلے گئے؟ درود پڑھیے گا، سلام۔ نہیں اس طرح نہیں، جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے، سلام۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایکم یواذرنی علی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے ایسا جو اس امر تبلیغ میں، بابا جی میری طرف توجہ رہے، اس امر تبلیغ میں، ہاں بیٹا جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو، اس امر تبلیغ میں جو میری مدد کرے، جو میرا ساتھ دے، جو بھی میری مدد کرے گا، جو بھی میرا ساتھ دے گا، وہ کیا ہوگا؟ یکون اخی ووزیری ووصیی ووارثی وخلیفتی من بعدی۔ بزرگ بیٹا، چاند بیٹا، دیکھو میرا بیٹا، میری جہاں نہ سمجھو نا مجھے کہتے ہیں کہ انکل مولوی میری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرے بچے ہو، میں تمہیں سمجھانے آتا ہوں۔ تو دیکھیے یہاں رسول کیا وعدہ کر رہے ہیں کہ جو آج میری مدد کا وعدہ کرے وہ میرا بھائی ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا وسیع ہوگا۔ آج گجرات اور جہلم سرحد پر بیٹھنے والا
ایک سکالر آف اسلام جس کا میں نام نہیں لے رہا، جو فیس بک دیکھتے ہیں ان کے ذہنوں میں نام آ جائے گا، وہ 20 25 30 کتابیں اپنے سامنے رکھ کر اپنے سننے والوں کو جو اس کا علم ہے، عقیدہ ہے، سناتا رہتا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، لیکن جب ہمارے خلاف بات کرے گا، ہمارے خلاف کچھ کہے گا، تو یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے. ہم اپنے نوجوانوں تک، ملت اسلامیہ کے افراد تک حق پہنچانے کے اچھی طرح ضامن ہیں. اس نے اپنا کلپ پچھلے سال بھی جاری کیا تھا، اب پھر جاری کیا ہے کہ رسول پاک اپنی زندگی میں سوا قرآن کے اور کسی کو اپنا وسیع بنا کر نہیں گئے. یعنی رسول نے صرف قرآن کو اپنا وسیع بنایا اور کسی کو اپنا وسیع نہیں بنایا. اینڈ میں کہتے ہیں ہمارے شیعہ بھائی جو 5 وقت اپنی اذانوں میں کہتے ہیں وسیع رسول اللہ، کہ علی اللہ کے رسول کا وسیع ہے. جب اللہ کسی اللہ کا رسول قرآن کے علاوہ جب کسی اور کو وسیع بنا کر گیا ہی نہیں، تو پھر ہمارے یہ بھائی علی کو وسیع رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی، سکالر آف اسلام تھا، یہ جتنی میں نے کتابوں کا نام لیا ہے ان میں ایک بھی شیعہ کتاب نہیں ہے. یہاں چلے بول سکتے ہو نہ بولو نہ بابا جی، بلکہ یہ جتنی کتابیں ہیں یہ میں نے آپ کی کتب کا حوالہ دیا ہے، اور ان حوالوں کے بعد میں نے یہ رسول کی حدیث پیش کی ہے کہ رسول فرماتے ہیں جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا الا ان یکون اخی ووزیری ووصیری، کل وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا. اب بتا تو سچا ہے یا نبیوں کا نبی سچا ہے؟ وہ وارثی، وہ میرا وارث ہوگا، وہ خلیفتی، اور میرا خلیفہ ہوگا، من بعدی، میرے بعد. گلاس ٹوپی دو ٹوپی دو ٹوپی دو. من بعدی، میرے بعد. اب میں ہوں یہاں، ٹوپی ہے یہاں، میں نے رکھ دی یہاں، تو اب میرے بعد کون ہے؟ اور فاصلے میں کوئی نہیں ہے سوا میری دستار کے، سوا میری ٹوپی کے. تو رسول فرماتے ہیں وہی میرا وارث ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا، من بعدی، میرے بعد. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مان لیں کہ دعوت ذوالعشیرہ میں رسول نے علی کو وصی کہا تو پھر ماننا بھی پڑے گا کہ خلیفہ بھی ہے، وارث بھی ہے. اب یہاں سے ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. جو حوالے دے چکا، میں حوالہ دے رہا ہوں تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 2. جیسے رسول نے اعلان کیا 11 چچا حضرت علی کے موجود تھے، موجود تھے، ہاشمی موجود تھے، ابو طالب علی. جب عباس دنیا میں آیا تو تاریخ عباس یہ شہادت دیتی ہے کہ جیسے جناب مولا عباس اس دنیا میں جلوہ فکن ہوئے، سب سے پہلے سیدہ زینب نے
अब्बास को हाथों पे उठाया और मां बतूल के मरहबा मरहबा मरहबा। सबसे पहले अपने पर्दों के हाफिज मुहाफिज अब्बास को सैयदा ज़ैनब ने अपने हाथों पर उठाया और मां बतूल का उनके हाथों का सिला हुआ कुर्ता अब्बास को पहना कर रोते हुए कहा, अब्बास मां ज़हरा सलाम दे रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर घर पर गाजी की वफा के अलम लहराने वालों, अब जो बीबी ने देखा अब्बास के दाएं बाजू पर अलम का निशान था, बाएं बाजू पर मशकीज़े का निशान था। बीबी की आंखों से आंसू बरसे। इतने में अपने शजात के वारिस को देखने के लिए अली हुजरे में आए। देखा कि बेटी के हाथों पर अब्बास है, कभी उसका दायां बाजू चूमती है, कभी उसका बायां बाजू चूमती है। रो रो कर कह रही है, अब्बास समझ में नहीं आता कि अलम का निशान तो ठीक है, तो मेरे बाबे की शजात का वारिस है, लेकिन ये मशकीज़े का निशान क्यों है? अली आगे बढ़े, सैयदा ने झुककर मुबारक देते हुए अब्बास हवाले किया। हवाले करके अर्ज करती है, बाबा जान एक बात समझ में नहीं आ रही, कहो बेटी क्या कहना चाहती हो? बाबा इसके दाएं बाजू पर अलम का निशान है, जिससे पता चल गया कि ये आपकी शजात का वारिस है, लेकिन ये इसके बाएं शाने पर बाजू पर ये मशकीज़े का निशान क्यों है? रोने वालों अज़ादारों, जैसे ही अली की मशकीज़े पर नजर पड़ी, न रोने वाला अली रो पड़ा। पता नहीं किस वक्त को याद करके रोए। जब अली रोए, सानिया ज़हरा तड़प कर कहती हैं, बाबा कोई बड़ी दुख भरी बात है जो आप भी निशान देखकर रो पड़े। अली फरमाते हैं, मेरी बेटी आज न पूछ, सन 61 हिजरी मुहर्रम का महीना, 10वीं का दिन, करबला का मैदान, जब ये अपनी भतीजी से कहेगा बेटी मशकीज़ा मुझे दे, फिर तुझे पता चल जाएगा कि ये मशकीज़े का निशान क्यों है। साहिबाने गम, साहिबाने अज़ा, करबला के मैदान में 4 प्यासे ऐसे हैं जिन्होंने बाकी प्यासों के लिए तो पानी मांगा है, लेकिन अपने लिए पानी नहीं मांगा। उनमें 2 मस्तूरात हैं, 2 बीबियां हैं, 2 जवान हैं। बीबियों में से पहली बीबी शरीकतुल हुसैन, सानिया ज़हरा, बच्चों के लिए तो पानी मांगती रही, हुसैन के लिए तो तड़प तड़प कर कहती रही कि लोगों नबी का नवासा है, अली और बतूल का बेटा है, एक घूंट पानी पिला दो। लेकिन बीबी ने अपने लिए आखिर तक पानी नहीं मांगा। एक है ये सैयदा ज़ैनब। दूसरी बीबी का नाम भी बता दूं, जिसके बेटे की याद में छोटी छोटी सबीलें लगाते हो, कहीं दूध की कहीं शरबत की। ये अली असगर की मां बीबी उम्मे रुबाब है। बीबी ने सकीना के लिए पानी मांगा, असगर के लिए पानी मांगा, बाकी प्यासों के लिए पानी मांगा, लेकिन अपने लिए पानी नहीं मांगा। हत्ता कि जब पाबंद रसन होकर खुले सर बगैर चादर हुसैन के लाशे पर आई, बंदे हाथों से मुंह पीट कर सर पीट कर कहती है, ज़हरा का लाल, बतूल का बेटा, अगर मेरे सर पे चादर होती पहले तुझे कफन पहना होती, अगर हाथ खुले होते तो जमीन करबला की खाक उठाकर तेरे जख्मों पर डालती। मौला अब कनीज और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपके लाशे पर खड़े होकर वादा करती है, जब तक जिंदा रहूंगी साए में नहीं बैठूंगी, जब तक जिंदा रहूंगी ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। ये हैं 2 बीवियां
جوان کون سے ہیں؟ دو جوان. ایک جوان جسے ہر وقت کہتے ہو ہمارا بیمار آقا، ہمارا قیدی آقا، جو کہ 7 محرم تک بیمار نہیں تھا. سید سجاد 7 محرم تک بیمار نہیں تھے. جب امام نے عباس کو حکم دیا نا، عباس دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا لو، عباس نے ہاتھ مانگ کر کہا زہرا کا لال یہ کیوں نہیں اجازت دیتا کہ ان شامیوں اور کوفیوں کو ہٹا دو؟ تو اس وقت جناب سجاد چچا کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کر کھڑے ہوئے، ہاتھ مانگ کر کہتے بابا یہ خیمے کیوں ہٹوا رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ شامی اگر میں نے نہ ہٹوائے تو یہ ظلم کر کے ہٹا لیں گے. سجاد دیکھ کر کہتے ہیں بابا اس میدان کربلا کے